تو اچانک سے زلزلہ آیا تو میں آیا ہوں باہر، تو میرے ورکرز بھی پریشان تھے، وہ بھی سارے اچانک سے باہر آ گئے۔ تو جیسے زلزلہ آتا ہے اکثر ہم پنکھوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے بھی پنکھوں کو دیکھا تھا تو ہل رہے تھے، چلے جسے کنفرم ہوگا کہ زلزلہ آیا ہوگا تو ہم فوراً سب نا باہر چلے گئے، گھر والے بھی اور فیکٹری والے بھی سارے ہم باہر چلے گئے۔ تو یہی تھا کہ جب زلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کا یہ جو ہے وہ ایک ہے کہ وہ پھر دوبارہ انہی چیزوں کو اگین کرتے ہیں۔ پنکھا ہلنے لگا، میں بیٹھ گیا اور سارے گلی کے لوگ باہر آ گئے، تو وہ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، وہ کہتے زلزلہ آیا، تو سارے فیل کرنے لگے۔ اور میں ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਛੋਟੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ ناظرین، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اگر ہم پنجاب کی جانب آتے ہیں تو چنیوٹ، توبہ ٹکسنگ، شیخو پورہ، پورنیہ والا اور لاہور میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جو زلزلے کی جو مرکز تھا وہ ڈی جی خان بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو زلزلے کی گہرائی تھی وہ بھی 10 کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، فیصل آباد کی عوام میں ایک دم خوف و ہراس پھیل گیا کہ زلزلے کے ایک دم جھٹکے آئے اور عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آئیے انہیں عوام سے جانتے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے، ان کے جذبات کیا تھے اور اتنا خوف و ہراس پھیلنے کی وجہ کیا تھی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا بھائی بھائی۔ بتائیے گا کہ آج جو زلزلہ آیا تب آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ میں جب زلزلہ آیا تو نارمل روٹین میں اپنا فیکٹری کا کام کر رہا تھا، تو اچانک سے زلزلہ آیا تو میں آیا ہوں باہر، تو میرے ورکرز بھی پریشان تھے، وہ بھی سارے اچانک سے باہر آ گئے۔ تو جیسے زلزلہ آتا ہے اکثر ہم پنکھوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے بھی پنکھوں کو دیکھا تھا تو ہل رہے تھے، چلے جسے کنفرم ہوگا کہ زلزلہ آیا ہوگا تو ہم فوراً سب نا باہر چلے گئے، گھر والے بھی اور فیکٹری والے بھی سارے ہم باہر چلے گئے۔ باہر باقی بھی محلے والے سارے اکٹھے ہوئے تھے، کافی لوگ پریشان ہو کے باہر نکلے ہوئے تھے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس سچویشن میں جو ہر طرف خوف ہی پھیلا ہوا تھا، باقی محلے دار بھی اور آپ کے ورکر جیسا آپ نے بتایا، تو اس ٹائم آپ کو کوئی سبق ملا ہو قدرت کی طرف سے، تو کیا وہ سچویشن تھی وہ ہمیں بتائیں۔ دیکھو جی کہ یہ اللہ سے توبہ ہی کرنی چاہیے اس موقع پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ بتاتے ہیں کہ بے ہم آپ سب کے اوپر بھی کوئی ہے جو سب چلا رہا ہے، جیسے ہمارے حکمران ہو گئے، یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ نیچے کچھ بھی ظلم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو بتانے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کے اوپر بھی کوئی ہے اوپر، تو آپ بھی جواب دے۔ جی ناظرین، میں فیکٹری میں موجود ہیں، یہاں کی لیبر سے جانتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو وہ کام اپنا کیسے کر رہے تھے، انہیں کیا محسوس ہوا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ بھائی بتائیے گا کہ جب زلزلہ آیا تو کیسا فیل کیا آپ نے، تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بھیا میں یہاں پریس کر رہا تھا اور ایک دم زلزلہ آیا اور مجھے محسوس ہوا، میں نے پنکھا دیکھا اور پنکھا ہلنے لگا، میں بیٹھ گیا اور سارے گلی کے لوگ باہر آ گئے، تو وہ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، وہ کہتے زلزلہ آیا، تو سارے فیل کرنے لگے۔ اور میں اچھا بھلا کام کر رہا تھا اور مجھے محسوس ہوا اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو پڑی کہ زلزلہ آیا۔ اور پھر یہ اللہ کا نظام ہے کہ انہوں نے زلزلہ بھیجا کہ ابھی میں آپ کے اوپر ہوں۔ تو یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا یا اس سے پہلے بھی کوئی آئیڈیا تھا کہ زلزلہ اس طرح سے آتا ہے؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ تبھی آپ نے باہر جا کے پوچھا کیسے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے باہر جا کے پوچھا۔ تو لوگوں کے تاثرات کیسے تھے، ان کے چہرے پر جو پریشانی تھی وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ پریشان بہت تھے، وہ کہتے کہ زلزلہ آیا ہے، تو سارے باہر آ گئے، پریشان ہو گئے، کلمہ پڑھنے لگے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ بھائی بتائیے کہ یار جب آج زلزلہ آیا تو آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ یار نارملی لائٹ بند ہوئی تھی اور موسٹلی جو زیادہ تر لوگ جو ہے نا، وہ میں چونکہ گاؤں میں رہتا ہوں تو باہر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور جب زلزلہ آیا نا تو تھوڑی اس کی نا مطلب شدت محسوس ہوئی، اور اس کا نا یہ بھی ہے جب میں نے اس کے بارے میں نیوز سنی اور دیکھا بلیٹن وغیرہ، تو کئی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر اس کی زلزلے کی شدت زیادہ تھی اور کئی جگہوں پر اس کی کم تھی۔ تو جب آپ باہر نکلے تو عوام کو بھی باہر دیکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تو وہاں سے کوئی سبق ملا ہو آپ کو، مطلب کیا کہنا ہے، وہ جذبات بتائیں ہمیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب کسی انسان کے اوپر مشکل آتی ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جب وہ مشکل اس کی ختم ہو جاتی ہے، مشکل سے نکل جاتا ہے مشکل وقت سے، تو پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دور اس طرح سے زندگی گزارتا ہے۔
सो यही था कि जब ज़लज़ला आया तो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं लोग, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, और जब वो टाइम गुज़र जाता है तो फिर वो हमारे माशरे के लोगों का ये जो है वो एक है कि वो फिर दोबारा उन्हीं चीज़ों को अगेन करते हैं कि जो अल्लाह ताला की, मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਬਾਦਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਕਾਲਜੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਛੋਟੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ तो फिर ज़मीन भी अपने तवाज़ुन पे बरकरार रहेगी। जी नाज़रीन, आज फैसलाबाद में 5.7 की नोयत का ज़लज़ला आया तो मैं आखिर पर यही कहना चाहूँगा जहाँ ज़मीर नहीं कामते वहाँ ज़मीन कांप उठती है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।